السلام علیکم، میں ہوں بدیع الزماں اور آپ دیکھ رہے ہیں کرک اردو۔ آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور بہت ساری خبروں پر بھی ڈسکس کرنی ہے کہ آیا دنیا بھر کی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور دیگر کھیلوں میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہے وہ اب لارڈز میں نہیں بلکہ ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز جو ہیں وہ آئی سی سی نے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور ساؤتھ ہیمپٹن میں اس وجہ سے ہوگا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ہیں وہاں پر ہوٹل بھی قریب ہے، گراؤنڈ بھی قریب ہے اور بہت زیادہ دشواری نہیں ہوتی نہ صرف پلیئرز کو بلکہ آفیشل کو بھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی وہ بھی وہاں پر ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز جو ہے وہ بھی اسی گراؤنڈ پر ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو تھے وہ وہاں پر اچھے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت زبردست طریقے سے وہ ٹیسٹ سیریز دونوں مکمل ہوئی تھی۔ اب لارڈز میں نہیں بلکہ 18 جون سے 22 جون تک یہ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل جو ہے نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا، اور منتظمین جو ہیں وہ کافی پرجوش ہیں کہ وہ اس فائنل کو بھی ایک یادگار بنائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ملک ہیں وہاں پر اپنی اپنی بال یوز ہوتی ہے، تو اس بار بھی پاکستان میں بھی زیادہ تر کوکو کوبرا بھی بال جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، ڈیوک کی بال جو ہے وہ انگلینڈ میں یوز ہوتی ہے۔ بہت سارے ممالک اپنے اپنے جو ہیں وہ بال کو یوز کرتے ہیں، تو اس بار جو ہے ٹیسٹ چیمپئن شپ میں جو انگلینڈ اور انگلینڈ میں ہوگا، جس میں نیوزی لینڈ اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیوک کی بال استعمال ہوگی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ٹیسٹ اپنا T20 میچ ہوا، جو پہلا T20 تھا انگلینڈ اور بھارت کے درمیان، اور بڑا زبردست کم بیک کیا یہاں پر انگلینڈ نے، اور 8 وکٹوں سے وہ شکست دی بھارت کو، اور اپنی اس ٹیسٹ کا بھی بدلہ انہوں نے لیا۔ اور خاص طور پر جو موضوع بحث بنے ہوئے اس وقت ناکامی کی صورت میں وہ وراٹ کوہلی ہیں، اور گزشتہ اگر ان کی 5 اننگز کو دیکھیں تو 3 بار وہ 0 پہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور 0 پر آؤٹ ہونے پر سوشل میڈیا پر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کافی باتیں ہو رہی ہیں، اور شائقین جو ہیں ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ تھا وہ بھی ویسٹ انڈیز نے جیت لیا ہے بڑی زبردست انداز سے، تو 2-0 سے برتری جو ہے یہاں پر حاصل ہو چکی ہے اپنا ویسٹ انڈیز کو۔ اور اگر ہم بات کریں ٹیسٹ میچ کی تو زمبابوے اور افغانستان کے درمیان جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے اس میں زمبابوے کی پوزیشن کافی مستحکم ہو چکی ہے، 545 رنز بنائے، اور اس کے بعد 287 رنز پر آؤٹ کیا انہوں نے اپنا زمبابوے کو، اور فال آن کا شکار ہوئی۔ اب دوسری اننگ میں بیٹنگ جو ہے وہ زمبابوے کی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو رینکنگ ہوتی ہے، ٹیسٹ رینکنگ، ون ڈے انٹرنیشنل کی رینکنگ اور T20 میچز کی رینکنگ۔ اس وقت ٹاپ پر ہے بھارت کی ٹیم ٹیسٹ رینکنگ میں، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دوسری پوزیشن پر ہے، اور پاکستان کا اس جو ٹیسٹ جو ہے اس رینکنگ میں 6واں نمبر ہے۔ اس کے علاوہ اگر ون ڈے کی ہم بات کریں تو یہاں پر جو انگلینڈ کی ٹیم وہ پہلے نمبر پر ہے اور دوسرے نمبر پر بھارت کی ٹیم ہے۔ ایسے ہی T20 میں بھی پوزیشن جو ہیں وہ بھارت کی ٹیم جو ہے اس کو فائدہ ہوا ہے، جو نیوزی لینڈ نے سیریز جیتی آسٹریلیا کے خلاف، تو دوسرے نمبر پر بھارت کی ٹیم آئی ہے، اور اس وقت پاکستان کا T20 میں 4تھا نمبر ہے۔ لیکن جو پلیئرز کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ٹاپ 10 میں جو ہیں وہ بابر اعظم اگر ہمیں نظر آتے ہیں، ون ڈے میں بھی 3 نمبر پر، T20 میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں 4 نمبر پر، جبکہ ٹیسٹ میچ میں بھی ان کا 6واں نمبر ہے، لیکن دیگر پلیئرز جو ہیں وہ ٹاپ 10 میں نہیں ہیں۔ اور ایک صرف ون ڈے میں جو ہیں آل راؤنڈر میں عماد وسیم جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہیں۔ یہ تو بات تھی رینکنگ کی، اور دوسری جانب شرجیل خان کی انٹری ہوئی گزشتہ روز، اور کافی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ چیف سلیکٹر وسیم خان جو ہیں وہ بہت فٹنس پر بات کر رہے تھے کہ شرجیل خان کی فٹنس صحیح نہیں ہے، پرفارمنس بھلے وہ کرتے رہیں لیکن انہوں نے ایک دم یو ٹرن لیا، اور اپنی اس بات کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتے ہوئے صرف آج جو ان کو صرف اور صرف PSL میں 2 سے 3 اچھی اننگز کھیلنے پر ان کو شامل کر لیا، جو ہیں وہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے خلاف T20 سیریز کے لیے۔ ماضی کی تمام باتیں لوگ بھول گئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، پاکستان کا نام بدنام کیا تھا، لیکن ایک بار پھر گرین شرٹ جو ہے وہ پہنیں گے۔
محمد عامر کو نہیں سلیکٹ کیا گیا. عماد وسیم جو زبردست طریقے سے جو ہے T20 میں پرفارمنس دے رہے تھے ان کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. اور ایک سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے ٹیسٹ جو ہے فارمیٹ میں یاسر شاہ کو نہ لینا. اور یاسر شاہ اس بات پر کافی خفا بھی ہیں اور کافی جو ہے وہ غصے میں بھی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل مکمل طور پر فٹ ہیں اور ان کو جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہ ان سے پوچھا گیا. انہوں نے اپنی انجری کا علاج کرا لیا تھا, اگر ان کو شامل نہیں کرنا تھا تو پہلے سے ہی بتا دیا جاتا. تو یہ جو سلیکشن ہوئی ہے اس پر بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. کامران غلام کو آپ نے جو ہے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے رکھا لیکن کھلایا نہیں, ابار کر دیا. ایسے ہی شاہ نواز دانی کو آپ نے نہ ون ڈے میں لیا نہ T20 میں لیا جس فارمیٹ میں وہ پرفارم کر رہے تھے, اور آپ نے ٹیسٹ میں ان کو شامل کر لیا. زید محمود کو بھی آپ نے نہ ون ڈے میں لیا نہ T20 میں لیا اور آپ نے ان کو ٹیسٹ میں شامل کر لیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پہ کافی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے اور کھیلوں کے مقابلے جو بھی ہو رہے ہیں. اور یہاں ایک بات ویمن کرکٹ کے بارے میں کہ میتھالی راج جو بھارت کی کپتان ہیں, انہوں نے جو ہیں وہ 10,000 رنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں مکمل کر لیے تینوں فارمیٹ میں. یہ بڑی بات ہے. دوسری کرکٹر بنی, اس سے پہلے انگلینڈ کی ایک کرکٹر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ 10,000 رنز کا سنگ میل عبور کیا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا جو اسکواڈ ہے وہ 26 کو روانہ ہوگا, لیکن 19 تاریخ سے یہاں پر قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ان کا پریکٹس شروع ہوگی اور 4 سے 5 دن وہاں پر وہ ہوں گے. 1 سے 3 جو ہیں وہ ایک گھروں میں ٹیسٹنگ ہوگی ان کی کووڈ, پھر لاہور پہنچنے پر, اور پھر جو ہے روانہ ہونے سے پہلے ایک ٹیسٹنگ ہوگی. اس کے علاوہ کرونا وائرس کے بعد پنجاب میں بہت ساری جو ہیں پابندیاں لگ چکی ہیں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی صرف اور صرف 30% لوگوں کو جو ہے وہ آفس میں آ کر کام کرنے کے لیے کہا ہے, اور باقی لوگ گھروں سے کام کریں گے. یہ بھی ایک مشکل جو ہے. اور دوسری جانب پاکستان کا جو اسکواڈ منتخب ہوا ہے اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ جو ڈومیسٹک کی بات کرتے تھے, ڈومیسٹک کی پرفارمنس کی بات کرتے تھے, ان کو ٹیم میں نہیں لیا گیا, نظر انداز کیا. یہ وہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے بات کی. اس کے علاوہ ہب ریلی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے 2 روزہ, اور کل اس کے جو ہے مین مقابلے ہوں گے جو گڈانی میں بالکل سمندر کے ساحل پر یہ ہوگی. اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہیں وہ ویمن فٹ بال چیمپئن شپ کے مقابلے بھی وہ زور و شور سے جاری ہیں. اور اس کے علاوہ US اوپن ٹینس جو گرینڈ اسلیم ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے, اور وہاں پر بھی جو مینز اور ویمنز جو ہیں اپنے اپنے جو مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ وہ خبریں تھیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی. مزید اب کوشش کریں گے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسی ہی خبروں پر آپ سے بات چیت کریں. جب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.